دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور نشے نے گھمنڈی بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کی ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا اور ان جیسوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان بدبختوں اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور شرکس و نافرمان ہو گیا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ تو اللہ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد ان کے جیسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ بلند و بالا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس قوم کو سبز و شاداب باغات اور کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بے شمار نعمتوں سے اس قوم کو نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی ہونے کی وجہ سے یہ قوم راہ سے بھٹک گئی اور اللہ کی یہ نافرمان قوم ہو گئی اور باغی ہو گئے۔ لہٰذا ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس قوم کی تبلیغ کرنے لگے اور ایمان کی دعوت دینے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور قہقہا لگا کر ہنستی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا شدید۔ شدید جو کہ بڑا بھائی تھا، وہ پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی، اور اسی طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و قوی خطے کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق اور بعض روایتوں کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے دور سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس بدبخت کو بھی حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نصیحت اس کے دل پر اثر نہ کرتی۔ لہٰذا اب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو ایک خدا کی دعوت کرنے کی دعوت دی، تو اس وقت شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ لہٰذا پھر شداد نے اس وقت دوسرے ملکوں سے بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور اکٹھا کیا، اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی چوڑی اور جنت بنانے کا کام شروع کر دیا، اور اس وقت کی تیار ہونے والی جنت کے لیے ہیرے اور جواہرات لٹکا دیے گئے اور سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کو سجایا جانے لگا۔ اس بدبخت شداد نے اس وقت کی اپنی تیار کی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روانہ کر دیں، اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت اور پودے، پھل اور پھول بھی لگوا دیے۔ اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا گیا۔
قوم عاد جو کہ پہلے ہی ریت میں بلند و بالا محلات تراشنے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند بلند ستونوں پر بڑے بڑے سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت بن کر بالکل تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ جنت میں قدم نہیں رکھے گا، لہذا شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد بے صبری کے ساتھ اپنے محل کے اندر جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگ گئے۔ 12 سال میں جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے سجا دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا حکم پہنچا دیا گیا۔ لہٰذا ادھر شداد جنت کا پیغام سنتے ہی خوشی سے اپنی فوج کے ساتھ جنت کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا، تو شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور گھبرا کر اپنے ہمواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کے ہمواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ تمہیں جنت میں کیوں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو شداد اپنے ہمواریوں سے کہنے لگا کہ یہ ملک الموت ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت شداد ملک الموت علیہ السلام سے گڑ گڑا کر کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ اپنی جنت میں داخل ہو لینے دو، لیکن اللہ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ایک زوردار چینخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین میں دھس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آتی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام اس قوم کے لیے باعث عبرت تھا، لیکن افسوس کہ انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی اور ہود علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کر کے عاجز آ گئے، تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ کا یہ حکم پا کر اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے، اور ان کے روانہ ہوتے ہی اللہ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ کی طرف سے یہ آنے والی آندھیاں 7 رات اور 8 دنوں تک چلتی رہیں، اور یہاں کی وہ پوری قوم اپنے بلند و ستون اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ جس وادی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور محلات تھے، اب وہ اللہ کے عذاب سے ریت کے ایک وادی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس طرح اللہ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔